سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ معروف اداکار عمر شریف کو لے کر ایئر ایمبولنس بیرون ملک روانہ ہو گئی ہے. اس کی ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف جیو نیوز کراچی طارق معین سے. طارق اپڈیٹ کیجیے گا. جی دیکھیں، اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد عمر شریف کو ایئر ایمبولنس کے لیے وہاں ایئرپورٹ پر لایا گیا اور وہاں سے ان کو باقاعدہ ان کا جو امیگریشن کا عمل تھا اسے مکمل کیا گیا. اس کے بعد جو ڈاکٹرز کی ٹیم تھی انہوں نے عمر شریف کا معائنہ کیا اور اس کے بعد انہیں ایئر ایمبولنس میں شفٹ کیا گیا. ایئر ایمبولنس میں شفٹ کرنے کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے یہ ایئر ایمبولنس کراچی ایئرپورٹ سے روانہ ہو چکی ہے اور اس کی جو منزل ہے وہ آئندہ منزل جو جرمنی ہوگی، جہاں پر تھوڑی دیر قیام کے بعد یہ آگے امریکہ کے لیے روانہ ہو جائے گی. اچھا، ایئر ایمبولنس میں ان کے ساتھ کون کون اور گیا ان کی فیملی سے؟ ایئر ایمبولنس میں ان کی فیملی میں صرف ان کی جو اہلیہ ہیں انہیں جانے کی اجازت دی گئی تھی، وہ ان کے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے بعد جو ان کی فیملی کے دوسرے ممبران ہیں، جو ان کے 2 بیٹے ہیں، وہ مختلف جو دوسری فلائٹ ہے اس سے امریکہ روانہ ہوں گے. بہت بہت شکریہ طارق معین صدیقی، ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. معروف اداکار عمر شریف کو لے کر ایئر ایمبولنس بیرون ملک روانہ ہو گئی ہے. عمر شریف کی اہلیہ زرین غزل بھی ایئر ایمبولنس میں ان کے ہمراہ ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے عمر شریف کے صاحبزادے جواد عمر نے گفتگو کی ہے. ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. الفاظ نہیں ہیں آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کے. میرے والد صاحب نے پاکستان سے عشق کیا ہے اور آج میں دیکھ رہا ہوں کس طرح لوگ ان سے وہ عشق لٹا رہے ہیں ان کو، اور جو انہوں نے پاکستان کا پرچم ہر جگہ پہ لہرائے ہیں اور ان کی باتوں میں بھی پاکستان کی خوشبو آتی ہے. میں بڑا مشہور ہوں اور میرے والد صاحب کی طرف سے بھی سب کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. ابھی جہاز میں جا چکے ہیں. آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ان کا بیٹا ہونے کے ناطے کہ پلیز ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ابھی آپ کو ایک اور بڑی خبر دیں کہ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان میں 12 سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کو انسداد کورونا ویکسین لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اسد عمر کے مطابق 12 سال کے بچوں کو ویکسین لگانے کا فیصلہ NCOC اجلاس میں کیا گیا. بچوں کو ویکسین لگانے کے لیے سکولز میں خصوصی مہم چلائی جائے گی. اس اہم ڈیولپمنٹ اور اس اہم خبر سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں 12 سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کو انسداد کورونا ویکسین لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. NCOC کے سربراہ اسد عمر کے مطابق 12 سال کے بچوں کو ویکسین لگانے کا فیصلہ NCOC کے اجلاس میں کیا گیا. برطانوی عدالت نے شہباز شریف اور ان کے خاندان کے منجمد اکاؤنٹس بحال کرنے کا حکم دے دیا. لیکن یہ تحقیقات ہوئی کس کے کہنے پر حکومت اور اپوزیشن میں بحث چھڑ گئی. وزیر اعظم کے مشیر احتساب شہزاد اکبر نے سوشل میڈیا پر بیان دیا کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے خود سلیمان شہباز کی مشکوک ٹرانزیکشن کی رقم منجمد کی اور بعد میں بحال کر دی. نہ کوئی مقدمہ تھا، نہ پاکستان کی شکایت اور نہ کوئی کیس چل رہا تھا. شہزاد اکبر نے کہا کہ اب خود کو بری قرار دے کر دھمالے ڈال رہے ہیں. کوئی یہ بھی پوچھے کہ اثاثے منجمد کیوں ہوئے. نون لیگ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطا تارڑ نے جواباً مشیر احتساب کے دفتر سے NCA کو لکھا خط جاری کر دیا اور کہا یہ ہے ARU کا وہ خط جو آپ ہی کے دفتر سے 11 دسمبر 2019 کو جاری ہوا. خط میں شہباز شریف کے پاکستان میں زیر سماعت تمام مقدمات کی تفصیلات بتائی گئیں. عطا تارڑ نے کہا کہ 3 سال میں جھوٹے، بے بنیاد اور من گھڑت الزامات لگائے گئے، لیکن تمام الزامات برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور برطانیہ کی عدالت نے رد کر دیے. مشیر احتساب شہزاد اکبر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں. جو آپ کہتے ہیں کہ عدالت نے لکھ کے دے دیا کہ یہ بری ہو گئے ہیں، وہ فیصلہ ہی آپ شیئر کر دیتے، ٹویٹ کر دیتے. بہرکیف وہ فیصلہ نہیں دیا گیا. آج میں آپ سب دوستوں سے وہ فیصلہ بھی شیئر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ رات دیر گئے. پھر میں نے نیشنل کرائم ایجنسی سے میرا رابطہ ہوا تو ان سے وہ مجھے میجسٹریٹ کورٹ کا آرڈر بھی ملا اور اب اس کی پوری میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں. اب یہ آپ لوگوں سے میں نے PTV کے دوستوں سے کہا تھا کہ وہ شیئر کر لیں. میں بھی اس کو خود فیصلے کو ٹویٹ بھی کر دیتا ہوں. بڑا شارٹ آرڈر ہے، 2 صفحات کا آرڈر ہے. یہ جو 2 صفحات کا آرڈر ہے یہ جو میجسٹریٹ کورٹ ہے، ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ، اس کا ہے اور یہ 10 سپٹمبر کا فیصلہ ہے. 10 سپٹمبر کا یہ آرڈر ہے. فیصلہ بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، ججمنٹ نہیں کہہ سکتے، بیکاز ایک یہ شارٹ آرڈر ہے اور ایسٹ فریزنگ آرڈر کی لفٹنگ کا آرڈر ہے. اس آرڈر کے تحت اس کے پہلے صفحے پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ 2 اکاؤنٹ فریزنگ آرڈرز جو تھے ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ نے 17 دسمبر 2019 کو 12 ماہ کے لیے 2 بینک اکاؤنٹس کے اوپر کیے تھے جو کہ
ایک ذوالفقار احمد جو ہے ان کا اکاؤنٹ نمبر سچ اینڈ سچ، اور بارکلیز کا جو ایک آر بی ایس کا اور ایک بارکلیز کا اکاؤنٹ ہے ان دا نیم آف شہباز شریف، سلمان شہباز شریف. میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایک ذوالفقار احمد ہیں، وہ ان کا جو کارٹر ڈرگ سلسٹر ہیں، ان کے نام پہ کلائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ تھا، اور دوسرا سلمان شہباز شریف کا اکاؤنٹ تھا. ان کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر تھے. میں یہاں پہ پاز لیتا ہوں اور صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب اس آرڈر کے تحت سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا، یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے سلیمان شہباز شریف اور ان کے لائر ہیں ذوالفقار احمد کا ایک جو اکاؤنٹ، جو کلائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر لیا تھا بیسڈ اپون سسپیشیس ٹرانزیکشن. کہیں پہ بھی شہباز شریف کے اوپر کوئی اس قسم کا ایسٹ فریزنگ آرڈر برطانیہ میں نہیں تھا. تو یہ ایک کلیئرٹی بڑی ضروری ہے. میں اس میں آگے بھی آؤں گا کہ آگے جو سستے وکیل ہیں شہباز شریف صاحب کی فیملی کے، انہوں نے کل کیا اس میں مس ریپرزنٹیشن کی ہے. یہ آرڈر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون سی ڈیٹ کو اس کی ایکسٹینشن ہوئی. آگے سے یہ کنسنٹ آرڈر تھا، کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. اور آخر میں جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اینڈ بائی کنسنٹ، کہ یہ آرڈر دونوں پارٹیز کی رضامندی سے جاری ہوا ہے. اور اٹ از آرڈر دیٹ نمبر 1، بڑا سمپل سا ہے، 2 لائنرز کا آرڈر ہے. دی اے ایف اوز آر ہیئر بائی سیٹ اسائڈ، یعنی کہ اے ایف اوز کو ختم کیا جاتا ہے. نمبر 2 موسٹ امپورٹنٹ، دیر بی نو آرڈر ایز ٹو کاسٹ، کہ کسی کو بھی نہ کوئی جرمانہ ہے، نہ کسی کی دوسری سائڈ کی آپ نے فیس دینی ہے. کاسٹ کے آرڈر تب ہوتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ غلط یا ناانصافی کریں. تو یہ ہے پورے کا پورا آرڈر. اس پورے آرڈر کے اندر شہباز شریف کا نام نہیں ہے. شہباز شریف کو کسی چیز میں ایکوٹ نہیں کیا گیا ہے. شہباز شریف سو مچ سو لنڈن میں منی لانڈرنگ کے اوپر چارج بھی نہیں ہوئے تھے. لیکن اس کے باوجود ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کا ختم ہونے کو ایسے بنا کر پیش کیا گیا کہ شہباز شریف کو بریت ہو گئی ہے منی لانڈرنگ کی کیس کے لندن میں. میری تمام صحافی دوستوں سے اپیل ہے کہ یہ آرڈر دیکھ لیجئے، اس کو خود پڑھ لیجئے، اور مجھے اس میں سے اگر کوئی مدد فرما دیں کہ کہیں کے اندر بھی شہباز کا نام لکھا ہو تو کوئی بات ہے. اب میں مختصراً اس کی ہسٹری بھی بتا دیتا ہوں کہ ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا کیا. یہ 2019 دسمبر میں نیشنل کرائم ایجنسی نے برطانیہ کی سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کے اندر 2 ٹرانزیکشنز، 2 اکاؤنٹس کے اندر انہیں سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہوئی برطانیہ کے ہی ان 2 بینکوں سے جن کے اندر ان کے اکاؤنٹ تھے. نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کے وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کو انہوں نے فریز کر دیا. اس کے بعد ان کی فریزنگ کو انہوں نے عدالت سے جا کے کنفرم کرانا ہوتا ہے انڈر اے لا جس کو کہتے ہیں پروسیڈ آف کرائم ایکٹ 2004. ایسٹ فریزنگ آرڈر ہے، ایک سول پاور ہے نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس کہ جس ٹرانزیکشن یا اکاؤنٹ کے اوپر کوئی شک گزرے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جرم ہوا ہو یا کسی یہ جرم کی پاداش میں یہاں پیسے آئے ہوں، جس میں ایک منی لانڈرنگ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اکاؤنٹ فریز کیا جا سکتا ہے 12 ماہ کے لیے، اور فردر اس کو 12 ماہ یعنی کہ 1 سال اور ایکسٹینشن اس انویسٹیگیشن کے لیے لی جا سکتی ہے. یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ صرف اور صرف اس اکاؤنٹ اور اس ٹرانزیکشن کے بابت ہوتی ہے، اور یہ ایک سول نوعیت کا مقدمہ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے یہ مقدمہ شروع کروایا. یہ بھی سراسر غلط اور مس رپورٹنگ ہے. جب سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہو گئی تو نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کے اداروں سے رابطہ کیا اور ہم سے پوچھا کہ یہ انڈیویجولز ہیں. انہوں نے ہم سے 3-4 نام شیئر کیے. ان کے متعلق یا ان کی بابت پاکستان میں اگر کوئی کرمنل انویسٹیگیشن ہے یا کوئی کنوکشن ہے تو آپ برائے مہربانی ہم سے شیئر کریں. اس کے جواب میں ایک لیٹر لکھا گیا جو ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے لکھا گیا، اور وہ لیٹر لکھا گیا تمام متعلقہ اداروں سے انفارمیشن لینے کے بعد. جو کوئری ہمیں آئی تھی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے وہ 7 دسمبر کو آئی تھی، اور 7 دسمبر کے بعد 11 دسمبر کو جو ہم نے لیٹر لکھا، اور یہ لیٹر آج مسلم لیگ نون والے بڑا شیئر بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ثبوت ہیں، اس لیٹر کا آپ ٹائٹل تو پڑھ لیں.
اس کے لیٹر کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے یور کوئریز، اور وہ جو لیٹر ہے وہ اس کا آغاز ہی اس چیز سے ہوتا ہے کہ ڈیئر سر یور کوئریز، ری یور کوئریز، یعنی کہ آپ نے جو معلومات مانگی تھی ان سے متعلقہ. پہلی لائن اس کی ہے فردر ٹو یور کوئریز پلیز فائنڈ بلو رسپانس فرام پاکستان اتھارٹیز، اور پھر نیچے ان کو کچھ کیسز کی تفصیل دی گئی ہے جس میں شہباز شریف کے اوپر، ان کی فیملی کے اوپر پاکستان میں جو اس وقت پینڈنگ انویسٹیگیشنز تھی 2019 میں، جو بھی ان کا سٹیٹس تھا وہ ان سے شیئر کر لیا گیا. اور آخر میں ان کو ایک لکھا گیا جو آپ سے نون لیگ شیئر نہیں کر رہی، وہ آخری لائن لکھی ہوئی ہے should you require further assistance we shall be more than happy to assist with any further UK investigations. یہ یوکے کی انویسٹیگیشنز ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کو صرف جو انہوں نے ہم سے سوال پوچھا وہ ہم نے ان کو اس کا جواب دے دیا. اب میں 2-3 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ جو بڑی ضروری ہیں اور اس پورے چیز کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے ایسٹ فریزنگ آرڈر ہوتا ہے سلیمان شہباز کا. سلیمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس کے اوپر سسپیشس ٹرانزیکشن کی بنیاد کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر آتا ہے. سلیمان شہباز کی 2 سال بعد وہ ایسٹ فریزنگ آرڈر نیشنل کرائم ایجنسی ختم کر دیتی ہے اور کورٹ جاتی ہے کہ جی ہم فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. اچھا، جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو انفارمیشن ہم سے بھی شیئر کی گئی اس کے مطابق جو چٹھی ان کے وکیل کو لکھی گئی اس میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا کہ اس کے اے ایف او کو ختم کرنے کا مقصد ہرگز یہ اکنالج کرنا نہیں ہے، یہ ماننا نہیں ہے کہ آپ کے جو فنڈز ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہیں، کہ وہ قانونی ہیں. ہم صرف اس سٹیج کے اوپر اس کو فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. یہ این سی اے کا ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اور انہوں نے ان کو لکھ کے دے دی. لیکن جو سب سے حیران کن بات میرے لیے تھی وہ یہ تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس میں شاید شہباز شریف صاحب کا اتنا قصور نہ ہو جتنے ان کے سستے وکیل جو ہیں ان کی اس میں معاورت شامل ہوگی. مقدمہ ہے سلمان شہباز شریف کے اوپر، ایسٹ فریزنگ آرڈر ایشو ہوتا ہے سلمان شہباز کے اوپر، لیکن نیریٹو کیا بنایا گیا ہے کل سے کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے. بھائی شہباز شریف کیسے سرخرو ہو گئے؟ پاکستان میں چلتے ہوئے مقدمات کے اندر جب پوچھا جاتا ہے ٹی ٹی کے مقدمے کے اندر شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں یہ جعلی ٹی ٹیز آئی، سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں جعلی ٹی ٹیز آئی، حمزہ کے اکاؤنٹ میں جعلی ٹی ٹیز آئی، آپ کی زوجہ ان کے اکاؤنٹس میں جعلی ٹی ٹیز آئی، آپ اس کے بعد کہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سوال آپ ان سے کریں. یہ انٹرویوز کے اندر بھی ان سے سوال کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو بچے ہیں ان کے اپنے بزنس معاملات کے جواب وہ خود دیں گے. لیکن آج جب کل لنڈن میں جو 10 سپٹمبر کو ایک چیز ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے بقول خود ان کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے بچوں کے اپنے افیئرز ہیں، شہباز شریف کے اکاؤنٹ کے ایسٹ فریزنگ آرڈر لفٹ ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، اور نیریٹو یہ نون لیگ گھڑ رہی ہے صبح سے لے کے شام تک کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے، شہباز شریف منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے. میں یہ چیز پوری سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسے مشورے ان کو اور ایسے بھونڈے مشورے ان کو کون دیتا ہے؟ شہباز شریف اور ان کے بچے، منی لانڈرنگ کا کیس جو مقدمہ ہوتا ہے وہ عدالت میں داخل کیا جاتا ہے. حکومت پاکستان نے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ شہباز شریف صاحب کے اوپر پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 4 لاہور میں داخل کیا ہے، جس میں 12 سے زائد گواہ گزر چکے ہیں اور وہ مقدمہ ابھی یہاں چل رہا ہے اور شہباز شریف صاحب اس کی تاریخیں بھگت رہے ہیں، وہاں گواہ پیش ہو رہے ہیں اور اس مقدمے میں ہی فیصلہ ہونا ہے منی لانڈرنگ کا. اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب، ان کے بیٹے حمزہ شہباز، اور چونکہ سلمان مفرور ہیں، وہ دوسرا مقدمہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ایف آئی اے کے سامنے ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، جس کے اندر وہ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. جہاں اس اکاؤنٹ کی سمپل ڈیٹیل یہ ہے کہ ان کے جو شوگر ملز کے ملازمین، چھوٹے ملازمین 20,000 15,000 کی تنخواہ والے، ان کے نام کے اوپر بے نامی اکاؤنٹس بنائے گئے جس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی. وہ جو کیس ہے وہ اپنی جگہ چل رہا ہے. اب ان تمام کیسز کے اندر میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب سرخرو ہو گئے؟ اس کے اندر مقدمے پاکستان میں چل رہے ہیں، منی لانڈرنگ کے مقدمات ہیں، 2 مقدمات ہیں اس وقت شہباز شریف فیملی کے اوپر. ایک میں چلان داخل ہو چکا ہے، گواہ گزر رہے ہیں، ریفرنس داخل ہو چکا ہے، وہ نیب کی عدالت کے سامنے چل رہا ہے.
दूसरा भी इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर है, वो FIA के पास चल रहा है। लंदन में जहां कोई केस ही नहीं था, AFO भी शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं था, सुलेमान शहबाज के अकाउंट के खिलाफ था, लेकिन वो AFO लिफ्ट होता है तो शहबाज शरीफ सुखरू हो गए। मैं हैरान हूँ इस लॉजिक के ऊपर जो मुझे आज तक समझने में नहीं आई। तो मेरा मकसद आपको यही क्लैरिफाई करना था। मैं ये जो ऑर्डर्स हैं ये भी इनके साथ शेयर कर लिए हैं, आपके साथ, मीडिया के साथ, ये भी हम सोशल मीडिया पे भी दे देंगे। अब इसके बाद अगर आपका कोई सवाल हो जी जरूर करना है साहब। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बरतानवी अदालत ने अकाउंट बहाली का ऑर्डर दिया, बरतानवी अदालत ने बरियत का कोई फैसला नहीं दिया। शहबाज की 2 ट्रांजैक्शंस की बुनियाद के ऊपर उनके अकाउंट्स को मुंजमद किया गया था, इसके हवाले से ये फैसला सामने आया है। उन्होंने कहा कि फैसला 2 अकाउंट करने से मुतल्लिक ऑर्डर था जिसके अंदर 2 मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई थी, जिनकी बुनियाद पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनको मुंजमद किया। जंग द न्यूज़ और जियो के लिए दी। मेरी मुर्तज़ा शाह साहब से बड़ी दोस्ती भी है, बड़ा मेरा उनसे इस मुलाजमत में आने से पहले भी शाह साहब से बड़ी दोस्ती भी है, बड़ा मेरा उनसे इस मुलाजमत में आने से पहले भी, वजारत में आने से पहले भी मेरी उनसे पुरानी याद अल्लाह है। मैं हैरान हूँ, वैसे तो हर खबर के लिए वो तस्दीक के लिए मुझसे कमेंट भी लेते हैं, राब्ता भी करते हैं, लेकिन ये खबर करने से पहले अकाउंट्स को मुंजमद करने से मुतालिक था। सलमान शहबाज के 2 अकाउंट्स फ्रीज करने से मुतालिक ये ऑर्डर था जिसके अंदर 2 मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई थी। ना मुझसे कोई कमेंट लिया गया, ना मुझसे पूछा गया, क्योंकि अगर आप एक स्टोरी कर रहे हैं तो उसका तरीका ये है कि जिसको आप अलर्ज कर रहे हैं आप उसका कमेंट तो लेते हैं। कोई इस किस्म का कमेंट नहीं लिया गया और मैंने खुद स्टोरी देखी। जहां तक आपका ये सवाल है कि ये कैसे किया गया और क्यों किया गया, इसकी बड़ी वाज़ेह वजह है। देखिए, एक जाली किस्म का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है हकाइक को मोड़ तोड़ के, और ये भी इशू देखें, ये नैरेटिव नहीं बन सकता। देखें, अगर नून लीग खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, बड़ी बात थी, ठीक है जी वो कर रहे हैं, वो अपना नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन जब कुछ लोग मिलते हैं उनके साथ उनका नैरेटिव बनाने में मावनत करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। और फिर हमें फवाद चौधरी साहब का जो फेक न्यूज़ के ऊपर उनका स्टांस है वो और मजबूत होता नजर आ रहा है कि एक ही मीडिया हाउस है और उसके पास 3-3 मीडियम्स हैं और वो जिस तरह से चाहता है नैरेटिव को शिफ्ट करता है। ये वाज़ेह मिसाल है अभी इसकी। जहां तक कानूनी कार्रवाई की बात है तो मैं अभी कोविड में हूं और मैंने राब्ता किया है कुछ वकला के साथ कि इसके ऊपर देखा जाए कि इसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बरतानिया में भी हो सकती है, पाकिस्तान में भी हो सकती है, तो ज़रूर हम वो भी हमारे इस वक्त ज़ेरे गौर है कि क्या इसके ऊपर किया जाए। देखिए, हम किसी के साथ कोई किसी किस्म का कोई इख्तलाफ होना एक और चीज़ होती है, लेकिन आप हकाइक को जैसे वो हैं उनको वैसे रिपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी से किसी भी सहाफ़ी को कोई भी नहीं रोक सकता, ना कोई कानून रोक सकता है, ना कोई इदारा रोक सकता है। लेकिन सहाफ़ियों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि आप हकाइक को तोड़ मरोड़ के पेश ना करें, हकाइक जैसे हैं वैसे पेश करें, चाहे वो किसी के हक में जाए या किसी के खिलाफ जाए। हकायक जैसे हैं मीडिया वैसा पेश करे, ये कहना है मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का, जो इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बरतानवी अदालत ने अकाउंट बहाली का ऑर्डर दिया है, बरतानवी अदालत ने बरियत का कोई फैसला नहीं दिया। सहाफ़ियों से कहता हूँ वो ऑर्डर खुद पढ़ कर बताएं कि बरियत का हुक्म कहाँ है। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा लंदन में बनाया ही नहीं गया। सुलेमान शहबाज के 2 अकाउंट्स मुंजमद करने का ऑर्डर था। मीडिया में यह तासुर दिया गया कि शहबाज शरीफ को बरी कर दिया गया। ये कहना है मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का, जो इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मीडिया में तासुर दिया गया कि शहबाज शरीफ को बरी कर दिया गया। सुलेमान शहबाज पर मुकदमा था, हुक्म भी सुलेमान से मुताल्लिक था। शहजाद अकबर ने मज़ीद कहा कि सुलेमान से मुताल्लिक अदालती ऑर्डर आया और तासुर ये दिया गया कि शहबाज शरीफ बरी हो गए। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसको पहले तस्दीक करने के बाद हुकूमत ने जो करप्शन का या इनकी मनी लॉन्ड्रिंग का नैरेटिव बिल्ड किया था वो NCA की एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर बेस नहीं किया था। हुकूमत के पास ये इंफॉर्मेशन दिसंबर 2019 से है। आज तक आपने किसी हुकूमती नुमाइंदे से ये सुना कि हमें शहबाज शरीफ या सलमान शहबाज के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है?
कभी एक दफा भी हमको देखें, जो इस वक्त हमारी कोऑपरेशन थी बरतानिया के साथ, उसकी सबसे कलीदी वजह यह है कि आप कोई जो उनके इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है, आप उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। हमने उसका बड़ा पास रखा। जो बयानिया इनकी करप्शन का है, मनी लॉन्ड्रिंग का है, उसके मुकदमात तो मेरे भाई पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। वो मुकदमात मैंने जैसे अर्ज किया है पाकिस्तान की कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि बयानिया कैसे खत्म हो गया, क्या कोई बरियत होगी? एक अखबारी रिपोर्ट का एक नुमाइंदा जो बैरून मुल्क बैठा हुआ है वो ये लिख देता है कि बरियत होगी है, तो क्या बरियत होगी है? टेक्निकल डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। आप सहाफी हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप टेक्निकल डिटेल्स को समझें और फिर खबर को नशर करें। मैंने आपसे ऑर्डर शेयर कर लिया है, आप ऑर्डर के ऊपर देख लीजिए। कोर्ट में क्या कहीं एक्विटल का लफ्ज भी लिखा हुआ है, बरियत का लफ्ज लिखा हुआ है? ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है। एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर हुआ, किसी के एसेट्स फ्रीज हुए और उसके बाद उन एसेट्स को रिलीज कर दिया, ये स्टोरी है। इसके अलावा तो कोई स्टोरी नहीं है। उस स्टोरी में से कुछ मजीद स्टोरी ढूंढना। और देखिए दूसरी बात ये है, जहां तक बयानियों की बात है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो आज तक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानती। वो आज तक अपनी कन्विक्शन, अपने जो लीडर की कन्विक्शन को नहीं मानती, और वो उस बयानियों को लेके चल रहे हैं। ये जिम्मेदारी तो हर जी शऊर, जी अकल पाकिस्तानी शहरी के ऊपर, जो साहिब इल्म है, उसके ऊपर है कि वो तमाम फैसलों को उनकी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर देख ले कि उसके ऊपर क्या बात है। अब उसके इर्द गिर्द जो भी आप बयानियां बनाना चाहें वो एक अलग चीज है, लेकिन टेक्निकल डिटेल्स और जो असल में फैसले हैं वो ही एक्चुअली हकायक तो वो पेश करते हैं। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल क्राइम एजेंसी से उनका रात गए रब्ता हुआ। सिर्फ 2 सफ़ात का वेस्टमिंस्टर कोर्ट का ऑर्डर है जो 10 सितंबर का है। हुक्म 2 अकाउंट्स को मुंजमद करने के हवाले से था। शहबाज शरीफ के अकाउंट्स फ्रीज करने का कोई जिक्र नहीं था। मनी लॉन्ड्रिंग का बरतानिया में कोई मुकदमा नहीं बनाया गया शहबाज शरीफ पर। तासुर ये दिया गया कि जैसे शहबाज शरीफ को बरियत मिली। उन्होंने मजीद कहा कि हैरान कुन बात यह है कि मुकदमा है सुलेमान शहबाज पर, लेकिन तासुर ये दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए। शहबाज शरीफ पर 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और दूसरा मुकदमा 25 अरब का FIA में है, जिसकी तहकीकात में वो बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे। मुकदमा जब पाकिस्तान में है तो लंदन में AFO लिफ्ट होने से शहबाज शरीफ कैसे सुरखरू हो गए, ये कहना है मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का, जो इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के इब्तिदा में कहा कि बरतानवी अदालत ने अकाउंट बहाली का ऑर्डर दिया, बरतानवी अदालत ने बरियत का कोई फैसला नहीं दिया। वो अकाउंट जो फ्रीजिंग ऑर्डर्स थे उनको खत्म करने की दरखास्त की और अदालत ने खत्म कर दी। अदालत के सामने ना कोई सबूत पेश हुआ कि फ्रीज किए जाएं या ना फ्रीज किए जाएं, या उनको सजा दी जाए या ना सजा दी जाए। दूसरी चीज जो है, आपने लेटर की बाबत पूछा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हमारा एक लेटर जो दिसंबर 11, 2019 का है, उसको लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आज वो अता तारड़ साहब ने उसको ट्वीट भी किया है और ये कहा है कि ये केस ये जो मुकदमात थे ये हुकूमत पाकिस्तान ने एसेट रिकवरी यूनिट ने शुरू करवाए हैं। अब ये बिल्कुल सरासर झूठ है। वो जो लेटर है, वो लेटर मैंने आपसे भी अर्ज किया है कि वो लेटर था, उन नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान से कुछ सवालात किए थे और हमने उस लेटर के, अगर आप शुरू में देखें तो वाज़ेह तौर पे लिखा है कि फर्दर टू योर क्वेरीज प्लीज फाइंड बिलो द रिस्पांस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब जो उन्होंने हमसे कुछ सवालात पूछे थे, और वो सवालात हमसे क्या पूछे थे, उस लेटर के अंदर कुछ और लोगों के बारे में भी सवालात थे, सिर्फ शरीफ फैमिली के नहीं थे, कुछ और केसेस भी चल रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने हमसे सवालात किए थे कि इनके मुतल्लिका अगर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो हमसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो इस एक लेटर के अंदर हमने उनसे एक तकरीबन कोई 3 केसेस जो थे, या 3-4 मुख्तलिफ केसेस हैं, उनकी तफसील उनसे शेयर की कि इनकी बेसिस के ऊपर ये तमाम मुकदमात इन लोगों के चल रहे हैं, और उस मुकदमात की तफसील उससे शेयर की थी। तो ये कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि हमने कोई लेटर में ये कहा कि आप ये मुकदमा शुरू करें। ये NCA ने, उनका अपना एक मैकेनिज्म रिपोर्ट सिस्टम है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट जो है 2004 का, उसको पढ़ लीजिए और उसके अंदर जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर्स हैं वो किस बेसिस के ऊपर होते हैं और उसका मैकेनिज्म क्या है, कि किस तरह से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है बैंकिंग की, और फिर उसके बेस के ऊपर ये एसेट फ्रीज किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेट होता है और फिर वो देखा जाता है कि फर्दर उसको लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। लेकिन ये मैं दोबारा वाज़ेह कर दूं कि जो लेटर एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से लिखा गया नेशनल क्राइम एजेंसी को, उस लेटर में नेशनल क्राइम एजेंसी ने कुछ सवालात किए थे हमसे, हमने उन सवालात का उनको जवाब दिया कि अगर इनमें से कोई चीज़ उनको हेल्पफुल हो सकती है उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो जवाबात हाजिर।
NCA نے ہم سے کچھ سوالات کیے تھے، ہم نے اس کے جواب دیے ہیں۔ یہ کہنا ہے مشیر احتساب شہزاد اکبر کا، جو اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نیشنل کرائم ایجنسی سے ان کا رات گیا رابطہ ہوا ہے۔ صرف 2 صفحات کا ویسٹ منسٹر کورٹ کا آرڈر ہے، جو 10 ستمبر کا آرڈر ہے، اور حکم 2 اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کے حوالے سے تھا۔ شہباز شریف کے اکاؤنٹس فریز کرنے کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ شہباز شریف پر منی لانڈرنگ کا برطانیہ میں کوئی مقدمہ نہیں بنایا گیا۔ اماؤنٹ نہیں تھی، 2-3 لاکھ پاؤنڈ تھے شاید، اور یہ پاکستان سے پیسہ گیا تھا سلمان شہباز کے اپنے ہی اکاؤنٹ سے برطانیہ میں، شاید کوئی یہ پراپرٹی خرید رہے تھے، اس کے لیے یہ اکاؤنٹ گیا، پیسے گئے تھے۔ تو جو پاکستان سے جس بینک سے پیسے گئے تھے وہ انفارمیشن بھی شیئر ہوئی تھی، اور وہ بھی بینکنگ ٹرانزیکشن تھی، تو یہ برطانیہ ہی کی انویسٹیگیشن تھی اور اس کو وہی لیڈ کر رہے تھے، لیکن یہ انفارمیشن ان سے شیئر کی۔ شہزاد اکبر صاحب، مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں۔ انہوں نے بتایا کہ NCA نے کچھ سوالات ان سے کیے تھے، جس کے جواب انہوں نے دیے۔ ان کا نیشنل کرائم ایجنسی سے رات گئے رابطہ بھی ہوا۔ وہاں پہ کیس شہباز شریف اور ان کے بیٹے کے خلاف، اس کی وجہ کیا تھی؟ سردار صاحب دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ایسٹ فریز آرڈر ہے یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے کیا۔ حکومت پاکستان اس مقدمے کے اندر، پہلی تو بات ہے مقدمہ ہی نہیں تھا، ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا، نیشنل کرائم ایجنسی نے کیا۔ حکومت پاکستان اس میں پارٹی نہیں تھی، تو حکومت پاکستان کا ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، تو نہ ہی ہم اس میں وکیل پیش کر سکتے تھے، نہ ہی ہم جا کے اس کو پروسیڈ کر سکتے تھے۔ یہ نیشنل کرائم ایجنسی جو تھی یہ اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کر رہی تھی۔ انویسٹیگیشن سے فردر سٹیج پہ جانا ہوتا ہے پروسیکیوشن کے اوپر، تو برطانیہ میں نظام یہ ہے کہ ان کا جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے وہ ایک ٹیسٹ کرتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت کتنے ثبوت ہیں، اور کیا یہ مقدمہ کرنا، اس کے اوپر خرچہ کرنا کافی ہے، اس میں سے وہ بینیفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ چونکہ اماؤنٹ تھوڑی تھی، بڑی اماؤنٹ نہیں تھی، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ شاید اس لیے انہوں نے اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اس کے بعد آگے جا کے لیگل کاسٹ کا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ حکومت کو بھی وہاں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے لیگل کاسٹ کی، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن باہر نیشنل کرائم ایجنسی کا کیس تھا، حکومت پاکستان نے نہ ہی اس کے اندر کوئی وکیل کیا، نہ ہی یہ شروع کروایا اور نہ ہی ختم کروایا۔ جی، تو پاکستان میں جو کیس ہے وہ کتنا مضبوط ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کنوکشن ہو جائے گی؟ اور کتنے ثبوت آپ نے پیش کیے اور کتنے ابھی بقائے؟ سردار صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ منی لانڈرنگ کے جو کیسز پاکستان میں ہیں، جب ایک دفعہ آپ نیب کا ریفرنس اس میں عدالت میں فائل کر دیتے ہیں تو قانون کے تحت اگر آپ کے کیس میں جان نہیں ہے تو جو ملزم ہے وہ 265 کے CRPC کی ایک درخواست دیتا ہے عدالت کے اندر، اور یہ جا کے کہتا ہے کہ جی یہ مقدمہ میرے خلاف ٹھیک نہیں۔ میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، راجہ پرویز شریف صاحب کا ایک مقدمہ تھا، انہوں نے 265 کی اپلیکیشن دی، وہ ان کی بریت ہو گئی عدالت میں سے۔ ہمارے بابر اعوان صاحب کے اوپر ایک مقدمہ بنا نیب کا، انہوں نے 265 کی اپلیکیشن دی، عدالت سے بریت ہوئی، نیب نے اپیل کی، ہائی کورٹ نے بھی اس کو سسٹین کیا۔ اب اگر شہباز شریف صاحب اور ان کے سستے وکیلوں کو یہ لگتا ہے، اور میں یہاں سب وکیلوں کو نہیں کہہ رہا، 1-2 ہی ان کے ساتھ جو منڈلاتے رہتے ہیں، جو نام نہاد وکیل کی بات کرتا ہوں، تو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ واقعی ان کی بریت ہو گئی ہے تو یہ چیز اٹھا کے چلے جائیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں 265 کے کی اپلیکیشن فائل کریں کورٹ کے سامنے اور اپنی بریت کرا لیں۔ کس چیز نے ان کو روکا ہے؟ یہ تو بڑی سمپل سی چیز ہے۔ دیکھیں آج 2 سال ہونے کو آگے ہیں، اگر کسی عدالت نے ان کو بری نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمات کے اندر جان ہے اور مقدمات چل رہے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ جو اسپیشلی جو ان کا TT کا کیس ہے وہ کافی مضبوط کیس ہے، اس کے اندر بڑے فوائد موجود ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنس۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔